اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ معاد کے بارے میں آج گفتگو کا دوسرا سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی گفتگو میں معاد کی کیفیت سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ معاد کی کیفیت کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو عقلی دلائل سے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، اور معاد کی کیفیت کو ہی ایک اشکال کے طور پر اور شبہ کے طور پر کفار پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ شبہ ہے لہٰذا معاد اور قیامت جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ابو علی سینا جیسے فلاسفر بھی معاد کی کیفیت کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی جسمانی معاد کے بارے میں کہ آیا جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کیا اس کا بدن بھی اٹھایا جائے گا یا فقط اس کی روح اٹھائی جائے گی؟ تو بدن کے بارے میں یا جسمانی معاد کے بارے میں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کو عقلی دلیل سے سمجھنا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک صادق مصدق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، لہٰذا ہم ان کی خبر پر اطمینان رکھتے ہوئے تعبداً اس کو قبول کریں گے کہ معاد جو ہے وہ جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب کوئی عقیدہ کلی طور پر ثابت ہو جائے یا کسی عقیدے کی بنیادی عقلی طور پر ثابت ہو جائیں تو اس کی جزیات کو تعبداً ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کا پختہ عقیدہ ہو عقیدہ توحید کے بارے میں، اس نے عقلی دلائل سے سمجھ لیا ہو عقیدہ توحید کو، اسی طریقے سے عقیدہ نبوت اور عقیدہ رسالت کو وہ عقلی دلائل سے سمجھ چکا ہو، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر عقیدہ معاد کو یعنی اصل اٹھائے جانے کو اور قیامت کے برپا ہونے کو عقلی دلائل سے وہ سمجھ چکا ہو، تو اب اس کی جزیات کو اگر رسول اللہ کے کہنے پر مانا جائے یا اللہ کے کہنے پر مانا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی بھی عقیدے کی جزیات کو تعبداً ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اس عقیدے کی جو اصل بنیاد ہے وہ عقلی دلائل پر استوار ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے عقیدہ قیامت، جو اصل عقیدہ قیامت ہے وہ عقلی دلائل پر استوار ہے، اصل عقیدہ توحید عقلی دلائل پر استوار ہے، اصل عقیدہ رسالت عقلی دلائل پر استوار ہے۔ جب ہم نے توحید کو مان لیا، رسالت کو مان لیا، تو وہی خدا کہ جس کا ہم نے اقرار کیا ہے، اور وہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی رسالت کا ہم نے اقرار کیا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کی جانب سے خبر دینے والا ہے، اور اس کو ہم نے عقلی دلائل سے مان لیا۔ تو اب اگر وہ رسول کہے کہ معاد اس طریقے سے ہوگی، یا وہ خداوند کریم جس کی توحید کا ہم اقرار کر رہے ہیں وہ یہ کہے کہ معاد اس طریقے سے ہوگی، تو اس کے کہنے پر معاد کی کیفیت کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ لہٰذا خداوند کریم نے اس مسئلے کو قرآن مجید میں بھی مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔
یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ روایت محمد و آل محمد اور قرآن مجید کی صریح آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی جو معاد ہوگی وہ فقط روحانی نہیں ہوگی بلکہ جسمانی بھی ہوگی، یعنی انسان کے بدن کو باقاعدہ اٹھایا جائے گا۔ بہت سی آیات ہیں، میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین ان نسوی بنانا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کریں۔ یعنی خداوند کریم نے یہ نہیں کہا کہ ہم قادر ہیں کہ ہم اس کی روح کو جمع کریں گے، کیونکہ گمان انسان کی جانب سے یہ ہے اور کفار کی جانب سے، جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار یہ تذکرہ ہوا کہ کفار بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی، جیسے کہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت جو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی گئی کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ یہ انسان ہم پر مثالیں لگاتا ہے جبکہ یہ خود اپنی خلقت کو بھول بیٹھا ہے، یعنی معاد کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے جبکہ خود اپنی خلقت کو نہیں دیکھ رہا کہ خدا نے کیسے اس کو خلق کیا ہے، کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو خلق کیا، تو اب دوبارہ اس کو خلق کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ وقال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ انسان کہتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ خلق فرمایا۔ تو یہاں پر بھی صراحت کے ساتھ خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ ہم ہڈیوں کو زندہ کریں گے، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم ہڈیاں تو بوسیدہ ہو جائیں گی لیکن انسان کی روح کو ہم وہاں پر پلٹائیں گے۔ اسی طریقے سے جو پہلی والی آیت ہے اس میں بھی خداوند کریم نے کہا کہ ہم انسان کے پور پور کو درست کرنے پر قادر ہیں، یعنی انگلیوں کے پور بھی ہم درست کرنے پر قادر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بدن پلٹایا جائے گا، انسان کے بدن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان کی روح کے ساتھ۔ اسی طریقے سے کچھ اور آیت ہیں، اس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تم کو پلٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تم کو خارج کریں گے ایک مرتبہ پھر۔ تو اس میں بھی صراحت کے ساتھ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ مٹی سے خلق ہوئے ہو، دوبارہ مٹی سے پلٹائے جاؤ، یعنی جب تمہارا وجود دوبارہ مٹی بن جائے گا، بدن تمہارا مٹی بن جائے گا تو اسی بدن کو دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جو یہ کفار نے سونا چاندی جمع کر رکھا ہے، اس سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا اور پگھلانے کے بعد جب یہ سونا چاندی پگھل جائے گا تو اس پگھلے ہوئے مادے کو کفار کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ یعنی خداوند کریم جو عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے وہ بدنی عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی خداوند کریم نے یہ نہیں کہا کہ اس پگھلے ہوئے مادے سے ان کی روح کو جلایا جائے گا، نہیں، کہا کہ ان کی پیشانی کو، ان کے چہرے کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اس مادے سے جو یہ سونا چاندی یہاں پر جمع کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے بہشت کا تذکرہ کیا ہے، جنت کا تذکرہ کیا ہے اور جنت کی لذتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ جو لذتیں ہیں اس میں بھی مادی لذتوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی بہت سی لذتوں کا تذکرہ ہے جیسے کہ مادی ہے، اور جب مادی لذتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی بدن ہونا چاہیے، مادی بدن جو ان لذتوں سے محظوظ ہو سکے، لہٰذا روح جو ہے وہ یا نفس جو ہے وہ مادی لذت سے محظوظ نہیں ہوتا، یعنی وہ روح نہیں کھاتی ہے، انسان کا بدن کھاتا ہے اگرچہ کہ روح درک کرتی ہے، لیکن جو چیز بذات لذتوں سے محظوظ ہوتی ہے وہ انسان کا بدن ہے۔ پھر اسی طریقے سے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون، کہ جب ان کو لایا جائے گا یعنی کفار و مشرکین کو لایا جائے گا تو کفار و مشرکین کے اوپر گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں
اور ان کی کھال جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ آیت بالکل صریح ہے کہ انسان کی فقط روح کو نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ خود انسان کے بدن کو اٹھایا جائے گا۔ انسان کا بدن انسان کے اوپر گواہی دے گا، اس کے آنکھ سے سوال کیا جائے گا، اس کی کان سے سوال کیا جائے گا، اس کے اعضاء و جوارح سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دوسری آیت میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ جب اس کے اعضاء و جوارح اس کے برخلاف گواہی دیں گے تو انسان اس دن حیرت سے کہے گا کہ تمہیں جو ہے وہ کس نے حکم دیا کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء و جوارح کہیں گے کہ آج کے دن ہمیں اسی نے آواز دی ہے، گویائی دی ہے کہ جو ہر شے کو گویائی دینے والا ہے۔ تو اسی طریقے کی اور کئی آیات ہیں قرآن مجید کی جو اس بات میں صریح ہیں، یعنی قابل تعویل نہیں ہے، آپ اس کو تعویل نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد کچھ اور ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ صریح ہیں قرآن مجید کی آیات کہ قیامت کے دن روز آخرت انسان کے بدن کو زندہ کیا جائے گا، عذاب انسان کے بدن کو دیا جائے گا، عذاب انسان یا لذت جو ہے وہ بہشت کی جنت کی لذتیں انسان کا بدن اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے اور کئی آیتیں خود حضرت ابراہیم کے قصے میں کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے زندوں کو مردہ کرے گا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ 4 پرندوں کو لے لو، ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دو، آپس میں ان کے گوشت کو جو ہے وہ مخلوط کر لو، اور پھر ہر گوشت کا تھوڑا تھوڑا حصہ 4 مختلف پہاڑوں پر رکھو، اور پھر ان کو ان کے نام سے پکارو، تو ہر ایک کے اجزاء جمع ہو کر وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی خداوند کریم نے جو مثال دی ہے، جو تمثیل دی ہے، جو سکھایا ہے، سمجھایا ہے حضرت ابراہیم کو، وہ اسی طریقے سے سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے یہ گوشت آج آپس میں ایک دوسرے سے مل گیا ہے، لیکن ہم اس کو کس طریقے سے جمع کرنے پر قادر ہیں۔ تو یہ خود صریح ہے آیت کے جو انسان کی معاد، جو انسان کو اٹھایا جائے گا قیامت میں، وہ انسان کے بدن کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ کہ آیا معاد جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی، یا جسمانی اور روحانی دونوں ہوگی، یہ منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ انسان کی حقیقت کو کیسا دیکھتے ہیں، یعنی انسان کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ آیا انسان مادی وجود ہے اور اس کا جو بدن ہے یہی انسان کی حقیقت ہے، یا نہیں انسان کی حقیقت کچھ اور ہے؟ انسان کی حقیقت 2 چیزوں کی مرکب ہے، ایک انسان کا مادی وجود ہے، دوسرا ایک روح یا نفس ہے۔ ان 2 سے مل کر انسان بنا ہے، اور انسان کی شخصیت اور انسان کی حقیقت در واقع وہی نفس یا وہی روح ہے۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے یا کوئی بدن کا کوئی عضو جدا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ عضو جدا ہو گیا، یعنی مثال کے طور پر میرا ہاتھ کٹ گیا یا فلاں کا ہاتھ کٹ گیا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر اس کا کٹا ہوا ہاتھ کہیں پر رکھا ہوا ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص وہاں موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ میرا ہاتھ الگ ہے اور میری شخصیت الگ ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، میرا بدن، میری آنکھ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں الگ ہوں اور میری شخصیت یا میرا جو بدن ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے۔ تو انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کا یہ مادی بدن ہے اور دوسرا انسان کی روح ہے۔ وہ جو انسان کی روح ہے، وہ جو انسان کا نفس ہے، وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو روح یا نفس انسان کے بدن کو چھوڑ کر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود نہیں ہوتا، بلکہ وہ زندہ رہتا ہے۔ یعنی انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو روح ہے، وہ زندہ رہتی ہے، اور انسان کا بدن جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان کی تھیوری یہ ہو کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادی بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان دونوں میں سے کس کو اٹھایا جائے گا؟ آیا بدن کو اٹھایا جائے گا یا روح کو اٹھایا جائے گا یا دونوں کو اٹھایا جائے گا؟ لیکن اگر مثال کے طور پر تھیوری یہ ہو کہ انسان فقط ایک مادی وجود ہے، اس کے اندر کوئی روح وغیرہ، کوئی نفس وغیرہ نہیں ہے، یا اگر روح یا نفس کو تصور بھی کیا جائے تو اس کو بھی یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر نفس جو ہے وہ ایک جسم لطیف ہے، یعنی اس کو بھی جسم کی انواع میں سے اور مادی وجود تصور کیا جائے،
یا جیسے کفار کہتے ہیں کہ جو ہمارا وجود ہے وہ بس یہی مادی وجود ہے. جس شخص کی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ اس کا وجود یہی مادی وجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب یہ میرا مادی وجود ختم ہو گیا تو یہ تو مٹی کا حصہ بن گیا، اس کو تو کیڑے کھا جائیں گے، اب کوئی چیز رہی نہیں. جب کوئی چیز ختم ہو گئی ہے تو اب اس کو پلٹانے کا سوال ہی کیسا ہے؟ یہ بہت بڑا شبہ ہے جو کفار مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب میرا وجود ختم ہو گیا، میرے بدن کو کیڑوں نے کھا لیا، میرے بدن کو مٹی نے کھا لیا، اب وہ چیز رہی نہیں. اب ایک چیز رہی نہیں تو اب اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو بہرحال ایک تھیوری یہ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاد، تین اصل میں نظریے ہیں اس سلسلے میں. ایک نظریہ یہ ہے کہ معاد فقط جسمانی ہے، روحانی اور نفسانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ معاد فقط روحانی ہے یا نفسانی ہے، بدن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تیسرا جو نظریہ ہے، جو صحیح ترین نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی معاد جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یہ تین نظریے ہیں. اب پہلا نظریہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو معاد ہے وہ جسمانی ہے، روحانی معاد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو وہ یا تو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی روح بھی جسم ہے، یعنی مادہ ہے، جس طریقے سے انسان کا بدن بھی مادہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی بدن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اب اگر ان کے اوپر اشکال کیا جائے کہ بھائی یہ بدن تو مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا خداوند کریم کے لیے ممکن ہے، محال چیز تو نہیں ہے. ایک فلسفی بحث ہے جسے کہا جاتا ہے کہ امتناع اعادہ معدوم. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک چیز جو ختم ہو گئی ہے، معدوم ہو گئی ہے، صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے، اس کو دوبارہ پلٹانا یہ عقلاً ممتنع ہے. یعنی ایک فلسفی قانون ہے، فلسفہ میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ عقلاً ممتنع سے مراد یعنی محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک چیز جو صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ اس کو پلٹایا جائے. اس کے اوپر بحث ہے فلسفے میں، علم جو فلسفے کا جو علم ہے اس کے اندر بحث کی گئی ہے کہ آیا یہ محال ہے یا ممکن ہے. تو یہ جو افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی معاد فقط جسمانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معدوم چیز کا پلٹانا محال نہیں ہے، ممکن ہے. بس جب ممکن ہے تو خداوند کریم قادر ہے ہر ممکن چیز کو انجام دینے پر. تو خداوند کریم کے لیے کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ چیز جو مٹی میں مل گیا ہے، گھل مل ہو گیا ہے، کیڑے اس کے بدن کو کھا گئے ہیں، اس کو دوبارہ زندہ کرنا خداوند کریم کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ایک گروہ یہ ہے. دوسرا جو گروہ ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا، یعنی جو معاد جسمانی کے قائل ہیں ان میں ہی دوسرا گروہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب معدوم چیز کو دوبارہ پلٹانا ممتنع اور محال ہے، جب وہ انہوں نے اس اشکال کو دیکھا تو پھر وہ دوسری تعویل کی طرف گئے. انہوں نے کہا کہ انسان کے جو بدن ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک انسان کا جو بدن کا حصہ ہے وہ جو اس کے عناصر اصلی کہلاتے ہیں، کہ وہ عناصر اصلی کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، وہ عناصر اصلی ہمیشہ باقی رہتے ہیں. دوسرے جو عناصر ہیں جو کہ غیر اصلی ہیں، اضافی ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور انسان کی جو شخصیت ہے اس کا دار و مدار عناصر اصلی پر ہے. لہٰذا جب خداوند کریم پلٹائے گا تو ان عناصر اصلی کو پلٹائے گا، نہ یہ کہ ان عناصر اضافی کو پلٹایا جائے، یا عناصر اضافی کو دوبارہ یعنی نئے طریقے سے خلق کرے گا. یعنی اس کے جو عناصر اضافی ہوں گے وہ یہ دنیا والے نہیں ہوں گے، وہ آخرت میں خداوند کریم نئے اضافی عناصر خلق کرے گا، لیکن جو اس کے عناصر اصلی ہیں وہ وہی دنیا والے ہوں گے. تیسرا جو گروہ ہے اسی نظریے میں معاد جسمانی میں، وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو انسان کا بدن ختم نہیں ہوتا، یعنی معدوم نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اعادہ معدوم لازم آ رہا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز سبب بنتی ہے انسان کی موت واقع ہونے کی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے، ایک انسان کی جو باڈی ہے، جو اس کا بدن ہے،
اس میں ایک ترکیب ہے، ایک آپس میں جو اجزاء کا کنیکشن ہے، اس وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ جب وہ کنیکشن اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت کے واقع ہونے کے بعد یہ اجزاء مٹی میں الگ الگ متفرق ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ خداوند کریم قیامت میں ان اجزاء کو دوبارہ ایک ساتھ مرکب کرے گا، اور پھر دوبارہ سے ان کے اندر وہی جو ایک ترکیب تھی یا وہی جو کنیکشن تھا وہ دوبارہ خداوند کریم ان میں پیدا کرے گا، لہٰذا اعادہ معدوم لازم نہیں آتا۔ تو یہ معاد جسمانی کے قائل افراد ہیں جن کے خود 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ اعادہ معدوم کوئی مشکل کام نہیں ہے خداوند کریم کے لیے، اگر ایک چیز ختم ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا یا دوبارہ اس کو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ امکان اعادہ معدوم کے قائل ہیں، امتناع کے نہیں، امکان کے۔ دوسرا گروہ جو کہتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعضاء اور اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں، ان کی جو باہمی ترکیب ہوتی ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ خداوند کریم قیامت کے دن انہی اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے ان میں دوبارہ اس ترکیب کو زندہ کرے گا، اور پھر وہی بدن جو اس دنیا میں بدن تھا وہی بدن دوبارہ خداوند کریم زندہ فرمائے گا۔ اور تیسرا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے جو عناصر اصلی ہیں وہ جدا نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے، عناصر اصلی اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، یعنی موجود ہوتے ہیں۔ اس موجود کے اوپر خداوند کریم عناصر اضافی کو دوبارہ سے خلق فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ معاد فقط روحانی ہے، وہ کہتا ہے کہ معاد جسمانی ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہتا ہے کہ اعادہ معدوم لازم آتا ہے، یعنی بدن انسان کا ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اب جو چیز باقی ہے وہ انسان کی روح ہے، نفس ہے انسان کا، وہ چیز باقی ہے۔ خداوند کریم اس کو جو ہے وہ قیامت میں اس کو باز پرس کرے گا، اس سے سوال جواب کرے گا، اسی کو عذاب دیا جائے گا، اسی کو عقاب دیا جائے گا، اسی کو نعمتیں دی جائیں گی۔ بدن ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، اب بدن کو دوبارہ یعنی اعادہ معدوم، کیونکہ ممتنع ہے ان کے نزدیک، محال ہے ان کے نزدیک، اور خداوند کریم کی قدرت کسی محال چیز سے تعلق نہیں رکھتی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہے کہ خداوند کریم قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا خداوند کریم قدرت رکھتا ہے کہ اپنے جیسا خدا بنا لے؟ تو یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ محال ہے، ممتنع ہے، یعنی اس میں کمزوری خداوند کریم کی جانب سے نہیں ہے، اس میں کمزوری جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کی جانب سے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر اور بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک انڈے میں ہاتھی کو بند کر دینا، یا ایسی کچھ اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ بہرحال تو کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کی قدرت کسی محال چیز سے تعلق نہیں رکھ سکتی ہے، اور اعادہ معدوم یعنی ایک ختم ہو جانے والی چیز کو دوبارہ زندہ کرنا ایک محال اور ممتنع کام ہے، پس معاد جسمانی کا کوئی تصور نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ معاد روحانی ہے، یعنی روح کو زندہ کیا جائے گا یا روح کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تیسرا جو نظریہ ہے جو کہ صحیح ترین نظریہ ہے وہ یہ کہ معاد جسمانی بھی ہوگی اور معاد روحانی بھی ہوگی، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی ذکر کی کہ اس میں صراحت کے ساتھ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے بدن کو دوبارہ اٹھائیں گے، انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ہم اسی مٹی میں اس کو دوبارہ پلٹائیں گے، اسی مٹی سے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے، ہم انسان کے پور پور درست کرنے پر قادر ہیں، ہم اس ہڈی کو جس نے پہلی بار خلق کیا تھا اسی کو دوبارہ ہم زندہ کریں گے۔ یہ کفار کے بارے میں کہا کہ ہم ان کے چہروں پر جو ہے وہ داغیں گے، اور ان کے جو ہے وہ پیٹھ پر داغ لگائیں گے، ان کے پہلوؤں پر ہم جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ داغیں گے۔ تو ان تمام آیات سے جو صریح ہیں اس بات کے اوپر کہ معاد جو ہے وہ جسمانی ہوگی، تو معاد جسمانی بھی ہوگی اور معاد جو ہے وہ روحانی بھی ہوگی۔ اس نظریے کے مطابق اگرچہ کہ انسان کی اصل شخصیت اس کی روح سے ہے،
انسان کی اصل شخصیت اس کی روح اور اس کے نفس ہے، یعنی مردہ انسان کو کوئی مخاطب نہیں کرتا کیونکہ وہ مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا بدن زمین پر پڑا ہو، لیکن کوئی بھی اس کو مخاطب نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شخصیت ختم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مرحوم ہو گیا، یعنی اب یہ رحمت الہی سے مل چکے ہیں، اب ان کی شخصیت نہیں رہی، اگرچہ کہ بدن موجود ہے، ابھی سامنے آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، وہی بندہ جو کل تک آپ کے سامنے کھا پی رہا تھا، آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، لیکن اب آپ اس کو تصور نہیں کرتے اپنے درمیان۔ کیوں نہیں تصور کرتے اپنے درمیان؟ حالانکہ وہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس کی شخصیت کا جو اصل دار و مدار ہے وہ اس کی روح اور اس کا نفس ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدن بالکل ہی اس کا کوئی رول نہیں ہے انسان کی شخصیت میں۔ بدن اور روح دونوں مل کر انسان کی شخصیت بناتے ہیں، اگرچہ کہ روح کو اصالت حاصل ہے، روح اصالت رکھتی ہے انسان کی شخصیت میں، انسان کی شخصیت کا اصل دار و مدار روح میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا جو بدن ہے اس بدن میں مثال کے طور پر انسان کی شخصیت کا کوئی حصہ نہ ہو۔ کچھ حد تک انسان کی شخصیت میں انسان کا بدن کا بھی حصہ ہے، لہٰذا خداوند کریم جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہی انسان کہ جس انسان نے اس دنیا میں گناہ کیے تھے اسی انسان کو دوبارہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کہ جس نے اس دنیا میں 100 گناہ کیے ہوں مثال کے طور پر، اور قیامت میں اس کے جیسے کسی دوسرے شخص کو مثال کے طور پر خداوند کریم خلق کرے اور اس کے گناہ کا عذاب دے۔ یہ خداوند کریم کے عدل کے برخلاف ہے کہ گناہ کوئی اور انجام دے، یعنی گناہ اس نے انجام دیے تھے جو انسان اس دنیا میں تھا۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں خداوند کریم ایک نیا انسان خلق کرے گا، تو وہ جو نیا انسان ہے وہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی انسان جو اس دنیا میں گناہ کر رہا ہے، یا یہی انسان جو اس دنیا میں نیکیاں انجام دے رہا ہے، اسی انسان کو دوبارہ خلق ہونا چاہیے، اسی انسان کو دوبارہ اٹھایا جانا چاہیے۔ اور اس انسان کی جو شخصیت ہے وہ 2 چیزوں کی مرکب ہے، وہ روح ہے اور جسم ہے، لہٰذا معاد روحانی بھی ہونی چاہیے اور معاد جسمانی بھی ہونی چاہیے۔ ایک اور دلیل جو پیش کی جاتی ہے اس نظریے کے اوپر کہ انسان کی جو معاد ہے وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ خداوند کریم یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر طریقے سے اپنی سعادت کے کمال کو پہنچے، اور کیونکہ انسان مرکب ہے 2 چیزوں کا، ایک روح کا اور ایک جسم کا۔ روح کے کمالات کچھ اور ہیں، بدن کے کمالات کچھ اور ہیں۔ روح کا کمال دنیاوی لذتوں میں، مادی لذتوں میں نہیں ہے، لہٰذا روح اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کو مادی لذتوں سے جدا نہ کیا جائے، اور بدن کا پورا کمال مادی لذتوں میں ہے۔ لہٰذا اب اگر اس دنیا میں یہ دونوں اپوزٹ چلتے ہیں، اگر انسان بدن کے پیچھے پڑ جائے تو روح کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا، اگر انسان روح کے کمال کے پیچھے پڑ جائے تو انسان کا جسم مردہ ہو جائے گا۔ اسی لیے خداوند کریم نے جو اپنی شریعت نافذ کی ہے، اس شریعت میں اعتدال کو قائم رکھا ہے، کہا دیکھو جو حلال لذتیں ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرو، جب تمہارا بدن تھک جائے تو مستحبات کو چھوڑ دو، فقط واجبات کو انجام دو۔ اپنے جس طریقے سے بدن تھک جاتے ہیں اس طریقے سے دل بھی تھک جاتا ہے، تو لطیف حکمتوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو عبادت کے لیے آمادہ کرو۔ تو خداوند کریم نے حد اعتدال رکھا کہ دیکھو تمہیں لذتیں اٹھانی ہے، مگر اس قدر نہیں کہ تمہاری روح بیمار پڑ جائے، اور تمہیں روح کا کمال حاصل کرنا ہے مگر اس قدر نہیں کہ تمہارا بدن تمہاری روح کا ساتھ نہ دے۔ یعنی انسان کو روزے بھی رکھنے ہیں لیکن کہا کہ سحری بھی کھاؤ، کہا انسان کو روزے بھی رکھنے ہیں لیکن کہا کہ افطار بھی کرو۔ اسی لیے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ انسان 24 گھنٹے کا روزہ رکھے، پورے دن کا روزہ رکھے، پورے 24 گھنٹے کا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہا کہ نماز شب پڑھنی ہے، لیکن نماز شب پڑھنے سے پہلے کچھ دیر سو لو۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں جاگتے رہو جب تک نماز شب کا وقت نہ ہو جائے، نماز شب نہ پڑھ لو، اس وقت تک جو ہے وہ تم سو نہیں، جبکہ خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے رات کو قرار دیا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو سکے، اور دن کو تمہارے لیے قرار دیا تاکہ تم اپنا رزق تلاش کر سکو۔
تو خداوند کریم نے ایک بیلنس قائم کیا روح اور جسم کے درمیان اس دنیا میں، کہ ایک حلال حد تک انسان اپنی جسمانی اور مادی لذات کو بھی حاصل کرے، اور ان جسمانی اور مادی لذات کے ساتھ ساتھ انسان اپنی روح کو نہ بھولے، روح کے کمال کو نہ بھولے، بلکہ ان دنیاوی لذات کو مقدمہ قرار دے روح کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے۔ بس اب اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ روح بھی اپنے کمال تک پہنچے، یعنی وہ اعلیٰ ترین درجہ کہ جس میں مادیات کا کوئی تصور نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جسم اعلیٰ ترین کمال تک پہنچ جائے کہ جس میں معنویات کا کوئی تصور نہیں ہے، فقط لذات ہی لذات ہیں۔ تو کیونکہ اس دنیا میں یہ دونوں اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا معاد ایسی ہونی چاہیے انسان کی کہ جہاں پر انسان کا جسم بھی کمال کو پہنچے اور انسان کی روح بھی کمال کو پہنچے، یعنی اس کی معنویت بھی کمال سعادت پر ہو اور اس کی مادیت بھی کمال سعادت پر ہو، کہ جس طریقے سے انسان کی روح کمال کو پہنچ رہی ہے، اسی طریقے سے انسان کے جو جسم ہے، جسمانی اس کی جو ضروریات ہیں، جو لذات ہیں، وہ بھی اپنے کمال کو پہنچے۔ تو پس ضروری ہے کہ انسان کی جو معاد ہے وہ جسمانی بھی ہونی چاہیے اور وہ روحانی بھی ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کچھ شبہات ہیں جو کفار اور مشرکین کی جانب سے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ شبہات جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کی جانب سے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ان شبہات کو بہانہ بنایا جاتا ہے معاد کے انکار کا۔ ان میں سے پہلا شبہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کہتے ہیں کہ امتناع اعادہ معدوم، کہ ایک معدوم چیز کو دوبارہ زندہ کرنا یہ محال ہے۔ ایک چیز معدوم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ میرا بدن مٹی میں ایک وقت تک رہتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آج سے 1400 سال پہلے جو انسان مر گیا ہے، عام انسان کی بات کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے جو انسان مر گیا ہے، آج اگر آپ اس کی قبر کھود کے دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ سوائے مٹی کے آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا، سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہذا وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے۔ ایک چیز جب معدوم ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا یہ کہتے ہیں کہ عقلاً محال ہے۔ جو چیز عقلاً محال ہے، کیسے ممکن ہے کہ خدا کی قدرت اس سے تعلق رکھے؟ یہ ایک شبہ ہے۔ اس شبے کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یا تو یہ قاعدہ درست نہیں ہے کہ اعادہ معدوم ممتنع ہو، بلکہ بس علماء کے نزدیک اعادہ معدوم ممتنع نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ جب ممکن ہے تو خداوند کریم کی قدرت ہر ممکن چیز سے تعلق رکھ سکتی ہے۔ دوسرا جواب جو اس شبے کے بارے میں دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اگرچہ کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے، لیکن یہاں پر معدوم نہیں ہو رہا، یعنی انسان کا بدن معدوم نہیں ہو رہا۔ کس طریقے سے معدوم نہیں ہو رہا؟ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے جو بدن ہے، جو مادی بدن ہے، وہ اس کے اجزاء دو قسم کے ہیں، ایک عناصر اصلی ہیں، ایک عناصر فرعی یا عناصر اضافی ہیں۔ تو جو انسان کے عناصر اصلی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں۔ لہٰذا انہی عناصر اصلی کو دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ ان عناصر اصلی میں خداوند کریم جو عناصر اضافی ہیں ان کو دوبارہ سے خلق کرے گا، اور انسان کی جو شخصیت ہے وہ ان عناصر اصلی کی وجہ سے ہے، ان عناصر اصلی پر موقوف ہے، نہ کہ ان اضافی عناصر کے اوپر۔ ایک جواب یہ دیا گیا۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بدن کے اجزاء ختم نہیں ہوتے بلکہ متفرق ہو جاتے ہیں، یعنی مٹی میں گھل مل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئے، آپ کہیں گے ختم ہو گیا، نہیں، ختم نہیں ہوا۔ اگرچہ کہ آپ کو مٹی نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی مادے کی صورت میں انسان کا بدن ابھی بھی مٹی میں موجود ہے۔ اسی موجود چیز کو خداوند کریم دوبارہ زندہ کرے گا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک شبہ جو اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے، اس شبہ کا نام ہے شبہ عاقل اور معقول۔ عاقل اور معقول یعنی کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جو بدن کے اعضاء ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مٹی میں حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ انسان کے بدن کو کھاتے ہیں۔
جب وہ کھا لیتے ہیں تو وہ ان کے بدن کا حصہ یعنی انسان کا بدن ان کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے. پھر وہ ان کو کوئی اور چیز کھاتی ہے تو پھر وہ اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ وہ تحویل ہوتے ہوتے، متغیر ہوتے ہوتے، تبدیل ہوتے ہوتے، مثال کے طور پر کھاد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کھاد سے مثال کے طور پر دوبارہ اناج اگتا ہے، دوبارہ اناج پھر انسان کھاتا ہے، تو وہ جو انسان مرا تھا اس کے اجزاء اب کسی دوسرے انسان میں منتقل ہو گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کھانے والا ہے وہ آکل ہے. اکلا کھانے کو بولتے ہیں عربی میں، آکل کھانے والا، معقول جس کا بدن کھایا گیا ہے. تو ممکن ہے کہ آج سے 100 سال پہلے یا مثال کے طور پر کئی سال پہلے جو انسان مرے ہوں ان کے اجزاء آج کے انسانوں کے بدن میں موجود ہوں. اب اگر خداوند کریم دوبارہ پلٹائے گا مثال کے طور پر، تو کس کو پلٹائے گا دوبارہ؟ اس عاقل کو دوبارہ پلٹائے گا یا معقول کو پلٹائے گا؟ دو میں سے ایک بات ہوگی. جب انسان آج خداوند کریم جب قیامت میں انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ خلق کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماج جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. اب جو جسم کے اعضاء جمع ہوں گے تو وہ کون سے اعضاء جمع ہوں گے؟ آیا عاقل کے اعضاء جمع ہوں گے یا معقول کے اعضاء جمع ہوں گے؟ کیونکہ وہی انسان جو مرا تھا اس کے اجزاء کسی دوسرے انسان میں تبدیل ہو چکے ہیں، کسی دوسرے انسان کے جسم کا حصہ بن چکے ہیں. تو اب اگر پہلے انسان کو اٹھاتا ہے تو دوسرا انسان نامکمل ہے، دوسرے انسان کو اٹھاتا ہے تو پہلا انسان نامکمل ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی اجزاء اس انسان کا بھی حصہ ہوں اور اس انسان کے بھی حصہ ہوں، کیونکہ شخصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف انسانوں میں پائے جائے، یہ چیز عقلاً محال ہے. تو یہ شبہ پیش کیا گیا کہ شبہ عاقل و معقول اس کو کہا جاتا ہے کہ جب خداوند کریم دوبارہ پلٹائے گا انسان کو تو پھر کون سے انسان کے اجزاء جو ہے وہ دوبارہ پلٹائے جائیں گے. اس شبہ کا جواب جیسے کہ ہم بارہا دے چکے ہیں وہ یہی دیا گیا کہ انسان کے مر جانے سے انسان کے عناصر اصلیہ ختم نہیں ہوتے، اور جو چیز دوسرے حیوانات یا دوسرے انسان کا حصہ بنتے ہیں، اجزاء شمار ہوتے ہیں، وہ انسان کے عناصر فرعی یعنی اضافی عناصر جو ہیں وہ دوسرے انسان کے اجزاء میں منتقل ہو جاتے ہیں، نہ کہ عناصر اصلیہ. عناصر اصلیہ انسان کے باقی رہتے ہیں تا قیامت باقی رہتے ہیں. جو فرعی عناصر ہیں، جو اضافی عناصر ہیں، اضافی اجزاء ہیں، وہ دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب جب انسان کو خداوند کریم پلٹائے گا قیامت میں تو عناصر اصلیہ تو وہی رہیں گے جو اس کی شخصیت کا جن کے پر دار و مدار ہے. اسی انسان کو دوبارہ اٹھائے گا. جو فرعی عناصر ہیں، جو اضافی عناصر ہیں، وہ خداوند کریم نئے خلق کرے گا. نہ یہ کہ مثال کے طور پر کسی کے اجزاء کسی سے لے کر اور کسی کو ناقص اور کسی کو کامل انسان خلق کرے، ایسا نہیں ہے. دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو انسان کا جو اصل تشخص ہے، جو انسان کی اصل شخصیت ہے، وہ انسان کی روح سے ہے. لہذا خداوند کریم ایک بدن کو خلق کرے گا جو مشابہ ہوگا اسی دنیاوی بدن سے. یعنی یہ جو میرا بدن ہے یہ بدن ختم ہو گیا. اب جب خداوند کریم قیامت میں دوبارہ اٹھائے گا تو ایک نیا بدن خلق کرے گا اور اس میں میری وہی والی روح جو دنیا میں تھی اسی روح کو اس بدن میں ڈالے گا. تو میری روح تو وہی رہے گی لیکن بدن مشابہ ہوگا اس دنیاوی والے دنیا کے بدن سے. تو یہ ایک طریقے سے اس کا ایک یہ جواب دیا گیا جو کہ اتنا قابل فہم نہیں ہے. ایک اور جواب جو ہے وہ ملا صدرہ کی جانب سے دیا گیا کہ ایک مثالی بدن کو خداوند کریم خلق فرمائے گا. وہ مثالی بدن بالکل مشابہ ہوگا اسی دنیاوی بدن سے. مثالی بدن کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے آپ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں، جب خواب میں آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی روح نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اس کا بدن دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو بدن ہے وہ مثالی بدن اس کو کہا جاتا ہے. ایک مثالی بدن خداوند کریم خلق کرے گا، یا نفس یا روح ایک مثالی بدن کو خلق کرے گی، اور مثالی بدن جو ہے وہ انسان کی روح کے ساتھ مل کر انسان کے وجود جو ہے وہ قیامت میں
محقق کرے گا۔ یا ایک نظریہ جو ہے وہ آقا علی مدرس کے نام سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ قیامت میں جو ہے وہ یہ جو اجزاء ہے، جو بدن ہے انسان کا، یہ بدن کا جو حرکت جوہری ہے، اب یہ فلسفے کی اصطلاحیں زیادہ، بس میں اس کو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو انسان کی حرکت جوہری ہے وہ باقی رہتی، یعنی مرنے سے ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دوبارہ ایک مرتبہ انسان کی حرکت جوہری اس کمال تک پہنچتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے نفس سے مل جائے۔ تو اس طریقے سے انسان کے بدن اور روح کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بہرحال میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے کہ کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، لہٰذا اس مسئلے کو تعبداً ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ہم اصل عقیدہ جو ہے ہمارا عقلی دلائل پر استوار ہے، یعنی اصل عقیدہ قیامت یا معاد عقلی دلائل پر استوار ہے، اصل عقیدہ توحید عقلی دلائل پر استوار ہے، اصل عقیدہ رسالت عقلی دلائل پر استوار ہے۔ تو جب خدا بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے، اور انسان کی عقل بھی کہہ رہی ہے کہ معاد ہوگی، اور خدا اور رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری معاد کی کیفیت یہ ہوگی، تو خدا اور رسول کے کہنے پر اسی کیفیت کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل موجود نہ بھی ہو۔ ایک شبہ اسی عاقل اور معقول کے ضمن میں پیش کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے کہ جو انسان مرا ہو اس کے اجزاء، مثال کے طور پر مرنے والا مومن ہو اور اس کے اجزاء منتقل ہو جائیں کسی کافر کے اجزاء میں، یعنی اس کے اجزاء جو ہے وہ کسی کافر کے بدن کا حصہ بن جائیں۔ تو اب جب خداوند کریم ان شخصیات کو اٹھائے گا تو کافر کو اٹھائے گا اور اس کو مثال کے طور پر عذاب دے گا، تو اس میں تو مومن کے بدن کے اجزاء بھی شامل ہیں، تو مومن کو تو عذاب نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن مومن کو عذاب مل رہا ہے۔ یا برعکس کسی کافر کے اجزاء کسی مومن کے بدن کے اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو جب خداوند کریم مومن کو اٹھائے گا تو اس کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، حالانکہ اس کے بدن میں کافر کے اجزاء بھی موجود ہیں، تو کافر کے اجزاء کو تو جنت کی نعمتیں نہیں ملنی چاہیے۔ یا ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور قاتل نے مثال کے طور پر مقتول کا گوشت پکا کے یا ایسے ہی کھا لیا مثال کے طور پر، تو اب جو یہ گوشت اس نے کھایا ہے وہ اس کے بدن کا حصہ بن گیا ہے، یعنی قاتل کے بدن جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے، مقتول کا جو بدن ہے وہ منتقل ہو چکا ہے قاتل کے بدن میں، مقتول کے بدن کے کچھ اجزاء قاتل کے بدن کے اجزاء بن چکے ہیں۔ تو اب جب قاتل اور مقتول کو دوبارہ خداوند کریم اٹھائے گا تو اگر قاتل کو عذاب دے گا تو اس میں تو مقتول کے بدن کے اجزاء ہی موجود ہیں، اور اگر مقتول کو جزا دے گا مثال کے طور پر اگر برعکس ہو جائے معاملہ تو اس میں قاتل کے اجزاء موجود ہیں۔ اس طریقے سے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، ان کے تمام کے جوابات وہی ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ انسان کے اگر اجزاء منتقل بھی ہوتے ہیں تو وہ عناصر اصلی منتقل نہیں ہوتے، وہ عناصر اضافی منتقل ہوتے ہیں، اور خداوند کریم عناصر اصلی کو دوبارہ پلٹائے گا۔ یا مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ انسان کے جو اجزاء ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں، ان کی جو حیت ترکیبی ہے وہ آپس میں جدا ہو جاتی ہے، خداوند کریم ان اجزاء کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان اجزاء کو دوبارہ ملائے گا۔ بہرحال جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کیا اور بار بار میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ پیچیدہ ہے اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے فلاسفر جو ہے وہ ان کی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں اور وہ ایک مقام پر آ کے رک جاتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید کی آیات صریح ہیں، روایات اہل بیت اطہار صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی معاد جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی، لہٰذا ہم تعبداً اس کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو عقل سے سمجھنا اور عقل سے اس کو ثابت کرنا، اس کو تقریباً یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ایک عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ عقلی دلائل پر استوار ہو تو اس کی جزیات کو تعبداً ماننے میں اور تعبداً قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔